السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں کی نسبت زیادہ محنت اور مشقت کیا کرتے تھے عبادات میں، یعنی رمضان کے علاوہ جو سارا سال ہے اس کی نسبت رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں باقی دنوں کی نسبت عبادات اور مشقت اور بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو رمضان کا جو آخری عشرہ آ رہا ہے، اس میں ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی عبادات کو باقی رمضان جیسا بھی گزرا اس کی نسبت ہمیں ان آخری 10 دنوں میں عبادات کو مزید بڑھا دینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا اور ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ اور ان آخری 10 دنوں میں جو ایک اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر جسے کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں عبادت کرنا چاہیں اللہ کی، تو زیادہ سے زیادہ عبادت ہم کتنی کر سکتے ہیں جتنی ہماری لائف ہے۔ اور ہماری زندگی، ہمیں سے بہت ساروں کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ مختلف قسم کی ایجز ہیں، کوئی 30 میں چلا جاتا ہے، کوئی 40 میں چلا جاتا ہے، کوئی 60 تک پہنچے گا، کوئی 70 سال کی زندگی تک پہنچے گا۔ لیکن جو 1000 مہینے کی عبادت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 83 سال 3 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون شخص ہے جو کہ 83 سال 3 مہینے مستقل اللہ کی عبادت کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جس میں ہم ایک رات کی عبادت سے ہم 1000 مہینے سے بھی زیادہ کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ ایک رات ہے ان 10 دنوں کے اندر جس میں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہی کیا ہے کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور ملائکہ جو ہیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح امین یعنی جبریل امین اس رات میں نازل ہوتے ہیں تمہارے رب کے اذن سے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ زمین پر آتے ہیں اور جبریل امین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی جو آنا ہے اور ان کا جو نزول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی لاٹ آتی ہے اور بس صرف اکٹھے ایک ساتھ آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، بلکہ مستقل اللہ کی طرف سے یہ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے رہتے ہیں اور زمین پہ آتے رہتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی جو تعداد ہے، یہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر من عدد الحصا، کہ ان کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین پہ جتنی کنکریاں ہیں ان کنکریوں سے بھی زیادہ ان فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے۔ تو اس تعداد میں فرشتے اللہ کی طرف سے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اگر انسان اس چیز کو سوچے کہ جس رات لیلۃ القدر ہے، جو رات لیلۃ القدر کی ہے، اس رات ہم اگر عبادت کر رہے ہیں تو پوری زمین پر اللہ کی طرف سے فرشتے بھی موجود ہیں۔ اور اسی رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جس شخص نے اس رات کو پا لیا تو اس نے بہت بڑی بھلائی کو پا لیا، اور جو شخص بھی اس رات سے محروم ہوا تو وہ کل خیر سے محروم ہو گیا، اور اس رات سے محروم صرف اور صرف بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس کی خیر و برکت اتنی زیادہ ہے کہ جو شخص اس کو پا لے گا اس نے کل خیر کو پا لیا،
اور جس شخص نے اس رات کو مس کر دیا، اس کی عبادت سے محروم ہو گیا، تو گویا وہ بہت بڑی خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اور اس رات کے بارے میں اب کیسے پتہ لگے گا کہ یہ رات ہے کب؟ اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہمیں بتایا کہ اس رات کو کیسے تلاش کرنا ہے اور کہاں تلاش کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی 21ویں کی رات یا 23ویں کی رات یا 25ویں کی رات یا 27ویں کی رات یا 29ویں کی رات، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جو کہ شب قدر ہوتی ہے۔ اور اکثر ہمارے ہاں ایک ذہن پایا جاتا ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 27ویں کی رات ہے، حالانکہ 27ویں کی رات کے بارے میں کوئی فکس نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو۔ اور اس لیے یہ بتانا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم 27ویں کی رات کو ہی شب قدر سمجھ کے اور ساری رات اس میں عبادت کر لیں اور پتہ لگے کہ شب قدر جو 25 کو گزر چکی ہے۔ اس لیے ہمیں ساری تاک راتوں میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے کہ تاکہ جس رات میں بھی شب قدر ہو ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اس کی خیر و برکت کو حاصل کریں اور ہمارے نامہ اعمال میں 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت لکھی جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے بھی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کو عبادت کرنا اور قیام کرنا، اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو بھی ہماری زندگی میں صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس رات میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ کثرت سے عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کرنی ہیں، اور دعاؤں میں سے بھی ایک خاص دعا ہے جس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اس رات میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم لیلۃ القدر کو پا لو تو تم یہ کلمات ادا کرو، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا ہے جس کو کثرت سے پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو مغفرت کی دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا، رات کو قیام میں گزارنا، نوافل کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ان سب چیزوں پہ زیادہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اور اس رات میں ایک بہت اہم چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹی وی سے دور رکھنا ہے، یا ایون اپنے سیل فون سے یا جو بھی آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے، کیونکہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ یہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر بیانات سننا یا جو مختلف قسم کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے اس کی رات نہیں ہے۔ اصل اجر عبادت کا ہے، لیکچر سننے کا، درس سننے کا، نعتیں سننے کا، یہ سب چیزیں کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، لیکن ان راتوں کو جو ہے قیمتی سمجھیے اور ان راتوں کو اس طریقے سے گزاریے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو عبادت میں گزارا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ان راتوں میں ٹوٹل فوکس کیا رکھنا ہے؟ عبادات کے اوپر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک رات نصیب فرمائے، اور جو بھی عبادات ہم اس میں کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔